لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. یہ ہو گئی. لا يرقبون خیال اور پاس نہیں رکھتے مومن کے بارے میں یہ کافر کسی بھی رشتہ داریت اور کسی بھی عہد و پیمان کا، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. سورۃ البراءۃ میں کفار، اہل کفر اور اہل شرک کے لیے بڑا سخت پیغام ہے جو جزیرۃ العرب کے اندر رہنے والے تھے. براءت کا اعلان ہوا کہ بتا دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے بائیکاٹ ہے اور تمہارے لیے ایک مدت مقرر کی گئی ہے کہ اس مدت کے اندر اپنا انتظام کر رہے ہیں. پھر کل کے درس میں ان کے معاہدوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ انتہائی بدعہد اور بے ایمان ہے. دوبارہ اگر تم ان سے معاہدہ کرو گے تو یہ معاہدے کی کوئی پاسداری نہیں ہے. ہاں البتہ ان میں سے اگر کچھ ایسے ہوں جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے اور وہ درست طریقے پر چل رہے ہیں، معاہدے میں انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے چلتے رہو. تو ان کے معاہدے پر اب یقین نہیں کرنا، اور اب ان سے مزید معاہدوں کی ضرورت ہے بھی نہیں، اس لیے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، کفر کا منہ کالا ہو چکا ہے، اور اسلام کا غلبہ اور تسلط قائم ہو چکا ہے. تو اسلام معاہدے سے روکتا نہیں ہے، لیکن جہاں معاہدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو نہ رشتہ داری کا خیال رکھے نہ عہد و پیمان کا خیال رکھے. اسی آیت میں دوبارہ اللہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں. لا یرقبون، یہ لوگ کوئی عہد، کوئی رعایت اور خیال نہیں رکھتے، فی مؤمن، کسی بھی مومن کے بارے میں کوئی خیال نہیں رکھتے، الا کسی بھی رشتہ داری، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد و پیمان کا. رشتہ داری اور ذمہ عہد و پیمان. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المعتدون، یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. معاہدوں میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. فَإِن تَابُوا، پس اگر یہ توبہ کرے کفر اور شرک سے، بدعہدی سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرے، تو اس طریقے سے نماز کو ادا کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یقیناً یہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر. توبہ کر لے، کفر اور شرک کا راستہ چھوڑ لے، ایمان لے کر آئے، اور ایمان کی ظاہری علامات ان پر نظر آئے. ظاہری علامات کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف ایمان اور اسلام میں داخل ہو جائے، صرف نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرے گا، باقی کچھ نہیں کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے. کل کے درس میں یا پرسوں کے درس میں نے بتایا تھا کہ چونکہ انسان جو اعمال ادا کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی اعمال اور ایک مالی اعمال. بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں. تو
بدنی عبادتوں میں سب سے اونچا مقام نماز کا ہے، نماز کو ذکر فرمایا۔ مراد اس سے تمام بدنی عبادات اور اعمال ہیں۔ اور مالی عبادات میں سب سے اونچا مقام زکوٰۃ کا ہے، تو زکوٰۃ کو ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ کے علاوہ باقی جو دوسرے صدقات نافلہ ہیں، نذر و نیاز ہے، قربانیاں ہیں، انفاق ہے، اعانت بالمال ہے، یہ سب اس کے اندر داخل ہے کہ تمام بدنی اعمال کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور تمام مالی اعمال کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ اسلام کے اندر جب بندہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے مسلمان کا، ہر مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے۔ ان کا رشتہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اخوت ایمانی کا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ ایران کا ہو یا توران کا ہو، یورپ کا ہو یا ایشیا کا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، جب ایمان اور اسلام قبول کر لیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارا بھائی ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ جب اس میں بندہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی امتیاز نہیں ہے، بس وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھائی ہے اخوت ایمانی کی بنیاد پر۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو مسلمان چاہے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی کنارے میں ہو دنیا کی، وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام میں یہ آفاقیت ہے، یہ عالمگیریت ہے جو دوسرے ادیان کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہودی مذہب انتہائی نسل پرست مذہب ہے، وہ اپنے سے علاوہ دوسرے اگر کوئی ان کی دین میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پسند بھی نہیں کرتے، اور اگر ہو بھی جائے اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو اصلی نسلی یہودی کی حیثیت ہوتی۔ اسی طرح نصرانیت میں ہے، اگرچہ اس درجے کا نہیں ہے کہ اس اور اعتبارات سے ہے، لیکن ہے کہ اس میں وہ اخوت نہیں ہے جو اسلام میں۔ ہندو مذہب تو ذات پات پر قائم ہے، اس میں تو ہندو آپس میں کوئی شودر ہے اور کوئی اچھوت ہے اور کوئی برہمن اونچی ذات کا ہے، وہ تو اپنی دین کا ہوتے ہوئے بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو ہاتھ لگائے جو کم درجے کا ہے۔ ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ سچا دین ہے کہ اس میں ایک مرتبہ بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، وہ دنیا کے ہر کونے میں موجود مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسلام کی ان تعلیمات کو بھلا دیا اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور ہم نے بھی یہ تعصبات میں مبتلا ہونا شروع کر دیا کہ نسلی بنیادوں پر مسلمانوں کو الگ کیا جاتا ہے، زبان کی بنیاد پہ ایک مسلمان کو دوسرے سے لڑایا جاتا ہے، قومیت کی بنیاد پہ ایک کو دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے کہ یہ عربی ہے تو یہ عجمی ہے، یہ ترکی ہے تو یہ کردی ہے، یہ ایرانی ہے تو یہ افغانی ہے، یہ پاکستانی ہے تو یہ پنجابی ہے تو یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے۔ قومیتوں کی بنیاد پہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے دشمنی کے جذبات پیدا کرنا یہ کافروں کا زبردست منصوبہ ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے۔ ایک بندہ اسلام لے کر آیا، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ ظاہری علامات ہیں اس کے اندر موجود ہے، ہم اس پر اسلام کا حکم لگائیں گے، اور اسلام کے اندر جو مسلمان کو جتنی فیسلٹیز ملتی ہے
وہ تمام رعایتیں، تمام امتیازات، تمام سہولیات، مراعات اس کو ملے گی۔ دل کے اندر کیا ہے اس کا مقدم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، وہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا اور وہ کفریہ اعمال نہیں کرتا، اسلام پر دلالت کرنے والے اعمال اس کی جسم سے ظاہر ہوتے ہیں، ہم اس پر اسلام کا حکم لگائیں گے۔ انہم وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر، الگ الگ کر کے۔ اللہ کا قرآن بڑا واضح، بہت سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، واضح طریقے سے، اس لیے کہ اللہ نے کھول کھول کر آیتیں بیان فرمائی۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر ایک دیہاتی اس کو پڑھتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے اور اپنا بغیہ اور مقصود اس میں حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کوئی دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر اس کو پڑھتا ہے وہ بھی اس کے عجائب و غرائب کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دانشور پڑھتا ہے تو وہ اپنا مقصود اس میں پا لیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم سے کام لیتی ہے، جو عقل و علم اور شعور سے کام لیتی ہے، ان کے لیے ہم یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جو علم اور عقل سے کام نہیں لیتے ان کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں۔ الصم البکم الذین لا یعقلون، قرآن سنتے ہیں لیکن نہیں سنا، حق دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیے اپنے وعدے، ایمان قسمیں، وعدے معاہدے، عہد و پیمان، انہوں نے اگر اپنے وعدے اور اپنی قسمیں توڑ دی، یعنی ایمان کے بجائے پھر کفر اختیار کر لیا، بعد میں توبہ کر لی تھی، پہلے ایمان اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن کسی موقع پر پھر مفادات کا اسیر ہو کر کفر کا راستہ اختیار کیا اور اپنا عہد و پیمان جو ایمان اور اسلام کی قبولیت کے وقت اس نے کر رکھا تھا اس کو توڑ دیا۔ ہر مسلمان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وعدہ کرتا ہے، ایک مضبوط عہد اور میثاق کرتا ہے رب العالمین کے ساتھ اور مسلمان جماعت کے ساتھ کہ میں اس راستے پر اور اس شاہراہ پر چلوں گا، لیکن اس نے توڑ دیا۔ من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد وعدہ کیا تھا اس کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالا۔ وطعنوا فی دینکم، اور اب تمہارے دین کے اندر انہوں نے الزام تراشیاں شروع کر دی، طعن و لعن شروع کر دیا، دین کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، گستاخیاں شروع کر دی۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، اب کفر کے ان سرداروں کے خلاف لڑو، فقاتلوا، پس لڑو، ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں کے خلاف مارو ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پھر حیوانیت کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے پھر درندگی کا راستہ اختیار کیا اور درندے کو چھوڑا نہیں جاتا۔ کفر کے ان سرداروں کو، علمبرداروں کو مار ڈالو۔ انہم، یقیناً یہ لوگ، لا ایمان لہم، نہیں ہے ان کے لیے کوئی عہد و پیمان، کوئی قسمیں، وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ باز آ جائے، ان کے خلاف لڑو، شاید کہ ان کو سمجھ میں آ جائے دوبارہ اور یہ باز آ جائے اپنے کفر و شرک سے یا اپنی سازشوں سے۔ الا تقاتلون، آیا تم نہیں لڑتے، قوم، اس قوم کے خلاف، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا ہے۔ تو ایک مطلب تو پچھلی آیت کا یہ ہوا کہ جو ایمان کے بعد دوبارہ کفر اختیار کرے
اور طعن و لعن پر اتر آئے تو ان کے خلاف لڑو۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ معاہدین کفار ہیں جو ابھی تک معاہدے پر صحیح درست طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن اچانک کسی کے کہنے پر اور مفادات کا شکار ہو کر انہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا اپنی مدت سے پہلے، جن کا ذکر پچھلی آیات میں آیا تھا۔ مدت سے پہلے یہ پھر گئے، منحرف ہو گئے اور پھر برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا، تو پھر فرمایا کہ یہ کفر کے علمبردار ہے، کفر کے امام ہے، کفر کے ان اماموں کو پکڑ کے مارو۔ الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ قوماً، اس قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا ہے، اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا ہے، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے پیغمبر کو نکالنے کا پکا ارادہ کیا ہے۔ پوری منصوبہ بندی کی تھی۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے آغاز کیا تھا تمہارے خلاف ظلم کا پہلی بار۔ یہ وہی ہے جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں، ظلم و ستم ڈھانے میں پہل کی تھی۔ اب تم ان کے خلاف لڑنے سے کتراتے ہو۔ اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ احق، پس اللہ زیادہ لائق اور حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ تم اس اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تم پکے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ان کے خلاف لڑو اور اللہ سے ڈرا کرو، ان سے نہ ڈرا کرو۔ جیسا کہ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ کچھ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ فتح مکہ کے وقت جو یہ آغاز ہو رہا ہے ایک عظیم غزوے کا، اس کو ذرا مؤخر کر دیا جائے، یا دوبارہ معاہدہ کیا جائے، دوبارہ عہد و پیمان کر دیا جائے، صلح کر لی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رشتہ دار یا بیوی بچے وہاں مکے میں تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو محفوظ کر لیا جائے، ان کو نہ مارا جائے، ہو سکتے ان کو کوئی اذیت دے، تو کچھ تردد کا شکار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں تردد کا شکار ہو رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا، صلح حدیبیہ کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے، اور انہوں نے پیغمبر کے مکے سے نکالنے کے لیے اور شہید کرنے کے لیے دارالندوہ میں اپنے مکے کے پارلیمنٹ کے اندر ایک زبردست اجلاس کر رکھا تھا، اور ظلم و ستم کا آغاز انہوں نے کیا تھا تمہارے خلاف، تو پھر کیوں نہیں لڑتے ان کے خلاف؟ ذرا ان کی تاریخ پہ نظر ڈالو، ڈرتے ہو ان سے؟ نہیں، اللہ سے ڈرو اگر تم پکی مومن ہو۔ اگلی آیات بھی اسی سے متعلق ہے، لیکن پھر سبق زیادہ ہو جائے گا، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لا یرقبون، کوئی عہد و پاسداری نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں رکھتے، فی مومن، کسی مومن کے بارے میں، یہ کافر، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد و پیمان کا، اولئک، اور یہی لوگ، هم المعتدون، یہی لوگ حد سے آگے بڑھ کر تجاوز کرنے والے ہیں۔ فإن تابوا، پس اگر یہ لوگ توبہ کر لے، وأقاموا الصلاة، اور نماز قائم کرے، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ دینا شروع کر دے، فإخوانکم فی الدین، تو بھائی ہیں تمہارے فی الدین، دین کے اندر۔ ونفصل الآیات، کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم سے کام لیتی ہے، علم و سمجھ رکھتی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وَإِن نَكَثُوا، اور اگر یہ توڑ ڈالے، ایمانہم، اپنے عہد و پیمان کو، میثاق کو، من بعد عہدہم، اپنے وعدے کے بعد، طعنوا، اور یہ طعن شروع کر دے، لعن طعن شروع کر دے، فی دینکم، تمہارے دین کے اندر، برا بلا کہنا شروع کر دے۔ وقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے سرداروں کے خلاف لڑو،
انہم یقیناً یہ کفر کے سردار یہ کافر لا ایمانہ نہیں ہے قسمیں نہیں ہیں عہد و پیمان لہم ان کی لعلہم شاید یہ لوگ ینتہون باز آ جائے دوبارہ رک جائے الا تقاتلون کیا ہوا تمہیں الا تقاتلون کیا تم نہیں لڑتے قوم اس قوم کے خلاف نکثوا جنہوں نے توڑ ڈالا ہے ایمانہم اپنی قسموں کو اپنے وعدوں کو صلح حدیبیہ وہموا اور پکا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے بِإِخْرَاجِ الرسول پیغمبر کو نکالنے کا صلی اللہ علیہ وسلم وہم اور یہی کافر بدعوکم انہوں نے تمہارے خلاف شروع کیا تھا چھیڑ چھاڑ ظلم و ستم کو اول مرت پہلی بار پہلے انہوں نے کی تھی اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے فاللہ احق پس اللہ زیادہ لائق ہے ان تخشو کہ تم اس سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم پکے ایمان لانے والے ہو اللہ رب العالمین کا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. سبحان الله.